ایک دفعہ آیات کا مزاج ہے ایک، ہے نا، ہم کہتے ہیں امام اس طرح سے گفتگو نہیں کر سکتے، ہمارے آپ سے کبھی بحث ہو جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا امام اس طرح سے تھوڑی گفتگو کریں گے. امام کا ایک مزاج ہے. کیا مطلب؟ ایک سطح ہے. یعنی آپ کو کبھی نہیں ملے گا تاریخ میں، کبھی نہیں ملے گا کہ رسالت مآب نے کسی سے کہا بھائی مجھے معاف کر دینا میں نے تمہاری غیبت کر دی، نعوذ باللہ، بھائی معاف کر دینا میں نے ذرا بدتمیزی کر لی تھی. اب آپ کہیں یہ رسول خدا کا اخلاق دیکھیے، غلط ہے، یہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ایک لیول ہے، جو بات نکل رہی ہے لسان امامت سے، لسان رسالت سے، وہ خدا کے حکم کے مطابق ہے. لہذا ایک مزاج ہے امامت کا، ایک طریقہ ہے، ایک انداز ہے. اب اس انداز کے مطابق اگر گفتگو کی جائے تو ہمارے خاندان کی باتیں تو اس میں ملیں گی نہیں، کیونکہ امام کی ایک سطح، ایک لیول ہے. اور اگر بہت زیادہ زمین پر آ کر گفتگو کی جائے تو انسان دیکھتا ہے کہ کیا مسئلہ. اب مجھے بتائیے آپ کہ کہا جاتا ہے کہ مولانا کئی دفعہ لوگوں نے اعتراض بھی کیا، سوال کیا کہ سیرت اہل بیت، کہتے ہیں آپ سیرت اہل بیت میں کہاں سے لاؤں جو ہمارے خاندانوں کے مسائل ہیں. حکم اہل بیت آپ کو مل سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ سیرت اہل بیت آپ کو ملے. اہل بیت نے اس مقام پر کیا کیا؟ جب اہل بیت کی زندگی میں وہ مقام آیا ہی نہیں تو اہل بیت کیا کریں گے؟ ہاں، حکم اہل بیت آ سکتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اہل بیت کی زندگی میں کبھی وہ مرحلہ آیا ہی نہ ہو لیکن اہل بیت نے حکم دیا ہو. کبھی اب میں کہوں مولانا امیر المومنین نے کیسے اپنے بچوں کی تربیت کی؟ دیکھیے دو طرح کے بیٹے تھے امیر المومنین کے، ایک معصوم اور دو معصوم اور بقیہ غیر معصوم. تو اب میں کیسے بتاؤں کہ جن کی نماز قضا ہو گئی تو امیر المومنین نے کیا کیا؟ ہو سکتا ہے کسی بچے نے کبھی نماز قضا نہ کی ہو، غیر معصوم کی بات کر رہا ہوں. ہو سکتا ہے کسی بچے نے نماز میں کوئی مولا کائنات کے تساہلی کی ہو تو مولا نے کس طرح سمجھایا ہو، لیکن ایک حد تک ہے وہ. لہٰذا بہت زیادہ آپ سیرت اہل بیت نے اپنی چیزوں کو مت ڈھونڈا کیجئے. سیرت کا مطلب کیا ہے؟ کردار جو ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں. یہ واقعہ ہماری زندگی میں ہوا، اہل بیت اس واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی اہل بیت کی زندگی میں واقعہ ہوا ہی نہیں، لہٰذا کیسے کیا جائے؟ حکم اہل بیت آ سکتا ہے. قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ نجس مشروب مت پیو، قرآن کہہ رہا ہے جوا مت کھیلو، قرآن کہہ رہا ہے نماز قضا مت کرو، قرآن کہہ رہا ہے محرم نہ محرم کا ایک فاصلہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے سود مت کھاؤ، قرآن کہہ رہا ہے غیبت مت کرو، تہمت مت لگاؤ، قرآن کہہ رہا ہے بچوں کا احترام کرو، خواتین کا احترام کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ نعوذ باللہ رسول خدا خاکم بدہن 100 دفعہ نعوذ باللہ کہ رسول خدا خواتین کا احترام نہیں کرتے. خدا حکم دے رہا ہے، خدا حکم دے رہا ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے. سیرت رسول کا ایک الگ مرحلہ ہے، حکم رسول خدا جو بتاتے تو اس کا ایک الگ مرحلہ ہے. تو آپ جا کر احکامات میں اپنے آپ کو ڈھونڈیے کہ اللہ کے رسول نے، ہمارے مولا نے، امام نے ہمارے لیے کیا نسخہ لکھ کر گئے. امام صادق کیا کرتے تھے؟ اگر امام صادق کو کھانسی ہوتی تھی، امام صادق کو زندگی بھر کھانسی نہیں ہوئی، اب آپ کیا کریں گے؟ تو اس کو ہمیشہ مت ڈھونڈا کیجئے. دیکھیے امام صادق نے، مثال دے رہا ہوں، اگر کسی کو کھانسی ہو جائے تو امام نے کیا نسخہ بتایا ہے؟ حکم کے مطابق چلیے.